نہیں ایسا ممکن نہیں۔ ہاتھ میں پگڑی رپورٹس کو دیکھتے مجھے لگا میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ وہ تو صرف میری نکاح میں تھی، میری محبت تھی، میرا عشق تھی۔ ابھی رخصتی ہونا باقی تھی، پھر کیسے وہ پریگننٹ ہو سکتی تھی؟ میں نے اپنے گھانے بالوں میں ہاتھ پھیرا، وہ میری ہے، صرف میری، اسے میرے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا، پھر وہ کیسے پریگننٹ؟ یا اللہ میرا دل ہی نہیں مان رہا۔ تجھے تیری خدائی کا واسطہ مجھ پہ اتنا ظلم مت ڈھا کہ میں جیتے جی مر جاؤں۔ اللہ سے روتے بلکتے دعائیں کرتے میں ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری یہ حالت دیکھے۔ میں گاڑی ڈرائیو کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا مجھے کوئی احساس نہیں تھا۔ ساتھ سیٹ پہ پڑی اور اس رپورٹس کو دیکھا، میں اپنی آنسو آستینوں سے پہنچ رہا تھا۔ میں میر وجدان، ایک ظالم پولیس والا جو مجرم، اس کے لیے سخت سزا دیتا کہ سبھی پناہ مانگتے، کسی کو نہیں بخشتا، اور آج مجھے سزا مل رہی تھی۔ ایسی جگہ سے مار کھائی تھی کہ نہ زندے میں تھا نہ ہی میں مردوں میں۔ تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، گاڑی میں گھٹن کا احساس ہونے لگا تو میں گاڑی کو ایک سنسان جگہ روکے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کے بونٹ پہ ایک ہاتھ رکھے میں نے گہرے سانس بھرے، لیکن پھر مجھے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ایک آہ نکلی تھی، میں لب سے گاڑی کے بونٹ پہ جا مکے برسا رہا تھا، لیکن میرا درد تھا کہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اندر کی گھٹن تڑپ بن کے باہر نکلنا چاہ رہی تھی، لیکن میں مرد تھا، اور ماں کہتی ہے کہ مرد رویا نہیں کرتے۔ آسمان کی طرف منہ کرتے بہت زور سے چیخا۔ میں رو نہیں سکتا تھا، کیوں؟ کیا مجھے درد نہیں ہو سکتا؟ میں گھٹوں کے بل زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ میری آنکھیں جھلملا گئی، میرا وجود ریزہ ریزہ ہو گیا۔ بہت پیار، بہت مان تھا مجھے وریشا پہ، وہ سادہ معصوم دیکھنے والی خوبصورت نرم و نازک سی لڑکی جو مجھ سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی۔ کتنا شور کیا تھا چچا جان نے کہ دینی اس کے ابھی کوئی عمر نہیں، لیکن میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ وہ صرف 11 سال کی تھی اور میں 20 سال کا، جب میں نے سب سے لڑ جھگڑ کر اسے اپنے نکاح میں لیا۔ تب وہ نکاح کا مطلب بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میرے لیے وہ معصوم لڑکی ہی سب کچھ تھی۔ چچا جان کو یہی لگتا تھا کہ میں ٹین ایج ہوں، وقت گزرے گا تو اس رشتے سے اکتا جاؤں گا اور ان کی بیٹی کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا بھتیجا ان کی بیٹی سے عشق کرتا ہے، اور وہ جان تو سکتا تھا، اپنے عشق سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا۔ چچا جان نے ایک شرط رکھی تھی کہ جب تک وریشا 18 کی نہیں ہو جاتی، اس سے نکاح سے متعلق کچھ بھی بتانے کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ مجھ پہ پابندی بھی لگا دی، اپنے گھر میں آنا جانا بھی بند کروا دیا۔ وریشا سے نکاح کے لیے میں سب مانتا چلا گیا، مجھے بس اپنا اس کا نام اپنے ساتھ جوڑنا تھا، وہ جڑ جاتا، میں ساری زندگی اس کا انتظار کرتا۔ میں پولیس ٹریننگ پہ چلا گیا تھا تاکہ نہ میں یہاں ہوں، نہ میرا دل اسے دیکھنے کے لیے للچائے۔ وہ بہت معصوم تھی، میں جانتا تھا، اور اس بات پہ ایمان بھی لاتا تھا۔ اپنی بڑی بہن انم سے کہتا تھا، وہ مجھے اس کی چھوٹی چھوٹی ویڈیو اور تصاویر بنا کے بھیجا کرتی تھی۔ میری آپی انم اس کے گھر بیاہ کے گئی تھی راہیل بھائی کے ساتھ، ان کی بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ راہیل بھائی کے ساتھ وہ بہت خوش تھی۔ انہی کی شادی میں میرا نکاح وریشا سے ہوا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی میری امی اور ابو کی بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ سنہری بالوں والی چھوٹی سی خوبصورت ڈال کی طرح تھی جو اللہ نے مجھے سونپ دی۔ میں نے دل ہی دل اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ میری جاب ہو چکی تھی، پولیس محکمے میں میری پوسٹ ایس پی کی تھی، لیکن مجھے اور علالے میں تعینات کیا گیا۔ میں بہت ہی کم اپنے علاقے نوابشاہ آیا کرتا تھا۔ اس بار واپس آیا تو امی نے مجھے آپی انم کی خراب طبیعت کے بارے میں بتایا۔ امی، میں واپس سے مل کے آتا ہوں بے چین دل کی وجہ سے۔ میں بولتا ہوا اٹھا، نہیں وجدان، تم وہاں نہیں جانا، تمہارے چچا نے سختی سے منع کیا، وہاں مت جاؤ، بس فون پہ پتہ کر لو۔ مجھے امی کی بات پہ سخت غصہ ہے۔ امی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انم آپی میری بہن ہے، میں بھائی ہوں اس کا، اگر میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا آپ سے پوچھنے؟ کیا اچھا لگتا ہے کہ فون پہ پوچھوں؟ ہرگز نہیں، میں جاؤں گا، اور تمہارے چچا ہو پریشان ہو، انہیں بھی دیکھ لوں گا۔ پتہ نہیں کس بات کی اکڑ ہے ان میں۔ میں پورے خاندان میں مشہور تھا کہ وجدان سلطان بہت غصے والا منہ پھٹ ہے، لیکن مجھے ان باتوں سے گھنٹا بھی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہی چچا جان کے گھر کے باہر بائک روکی تو ان کے گھر کے گیٹ کے پاس ایک بڑی سی گاڑی دیکھتا میں چونکا، ماتھے پہ بل ڈالے اندر گیا تو اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے غصہ آنے لگا، میری بہن کی طبیعت اتنی خراب تھی اور یہاں تو ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر داخل ہوا تو جو منظر دیکھا میری آنکھیں حیران رہ گئی۔ ایک جوان مرد اندر بیٹھا، اس کے ساتھ میرے چچا جان اور چچی جان سمیت میری منکوہ وریشا بھی موجود تھی، اور جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے ان کے بیچ کی بے تکلفی واضح تھی۔ وہ شخص وریشا ایک ہی صوفے پہ تھے، جبکہ بیچ تھوڑا سا فاصلہ تھا جو نہ جانے کیا سوچ کے قائم رکھا گیا تھا، لیکن ان سب کے کھلکھلاتے چہرے میں دیکھ چکا تھا۔ چچا جان کے چہرے کا رنگ ایک پل کو مان پڑا تھا، پر اگلے ہی لمحے کھنکار بھرتے خود کو کمپوز کرنے لگا۔ ارے وجدان بیٹا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ۔ میری چچی جان کو ادب میزبانی یاد آئی گئی اور مجھے اندر بلوایا، جبکہ میری قہر کی نظر اس شخص پہ تھی۔ وہ کیسے اندر آ کے بیٹھا، گھر کی خواتین کے ساتھ فری گپ لگا رہا تھا، جبکہ راہیل بھائی بھی گھر پہ نہیں تھی۔ آنٹی، یہ کون ہے؟ اس شخص نے بڑے اشتیاق سے مجھے دیکھتے پوچھا۔ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، چچا جان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو مجھے چبھا۔ اچھا، پہلے کبھی نہیں دیکھا یہاں؟ اس کی بات پہ میرے جبڑے بھینچے۔ مطلب وہ پہلے بھی یہاں آتا رہا؟ خیریت بھائی، کس سلسلے میں آئے ہو؟ چچا جان نے لٹھ مارنے والے انداز میں پوچھا۔
मुझे उनकी रवैये पे आज गुस्सा और दुख दोनों हो रहा था। मैं उनका भतीजा था, उनका दामाद। मुझे प्रोटोकॉल देने के बजाय वो इस अनजान शख्स को मुझसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे। मुझे इस वक्त ऐसा ही महसूस हो रहा था। आप भी कहाँ हैं? खत पे ज़ब्त के मैंने संजीदा लहजे में पूछा। भाभी तो किचन में है। जवाब वरीशा की तरफ से आया। मैं उन सब पे एक निगाह डाली। चच्ची ने झूठी मुस्कान दी जो मुझे अंदर तक सुलगा गई। अरे बेटा बैठो ना, वरीशा बुला लाती है। कहाँ तुम किचन में जाओगे? जाओ वरीशा, भाभी को बुला के लाओ। नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ। आप अपना जो अहम काम कर रहे हैं वो करें। मैंने भी चुपते लहजे में कहा और एक सख्त निगाह शख्स पर डालता किचन के जाने बढ़ा, जहाँ मेरी बहन अकेली किचन में खाना बना रही थी, बल्कि किचन का सारा काम कर रही थी। चची जान, बस सब बन गया है, मैं आ रही हूँ। बताते ना मापी को लगा कि उनकी सांस अंदर आई, लेकिन जब उन्होंने पलट कर मुझे देखा तो गंगी रह गई। उनकी हालत देख कर मैं भी शौक था। इस वक्त मेरी बहन, वो बहन लग ही नहीं रही थी जो शादी से पहले थी। मासियों वाली हुलिया में खड़ी इस वक्त इस घर की मुलाजमा लग रही थी। आप ही ये सब क्या है? अम्मी ने बताया था कि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो आपकी तबीयत का पता करने आया था और आप यहाँ किचन में खड़ी होकर। फर्ते जज्बात से मैं अपनी बात मुकम्मल ना कर पाया। अरे नहीं विजदान, ऐसी कोई बात नहीं, ज़रा सा काम था, सब मुलाजमा ने किया है, मैं तो बस अभी आई हूँ। किचन में साफ पता चल रहा था मेरी बहन झूठ बोल रही है। उसकी हालत देख कर कोई भी कह सकता था वो काफ़ी देर से किचन में काम कर रही है। मैंने आगे बढ़कर इसके माथे को छुआ तो बुखार में तप रही थी। आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, मेडिसिन ली थी? मेरी बात पर आप ही के चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ ली थी, परेशान ना हो, ठीक हो जाऊंगी। ऐसे कैसे ठीक हो जाएंगी? वहाँ सारे अंदर बैठे गप्पे मार रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और यहाँ अकेले खड़े इन सब के लिए आप खाना बना रही हैं। क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? आप ही का ये हाल देखकर कौन सा वरिशा, कहाँ की वरिशा, कहाँ की बार्बी डॉल? आज पहली बार मुझे वरिशा दिखाई नहीं दी। मुझे सिर्फ अपनी बहन दिखाई दे रही थी और उसकी हालत देख मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। कोई गैर तो ना थे? तो ये चचा जान थे, फिर क्यों इतना बुरा सलूक? ये ज्यादती है। आप ही मैं बात करता हूँ, जाइए चचा जान से। मैंने कदमों पे बाहर निकलने लगा कि मेरी आपी ने मुझे एकदम रोक लिया। खुदा का वास्ता है विजदान, ऐसी कोई बात मत करना। आगे बहुत मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, फिर से सब खराब हो जाएगा। जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दो। आओ अंदर कमरे में चलकर बैठते हैं। वो मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गई, मेरी जानिब पानी का गिलास बढ़ाया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ का पानी भी पीऊँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पानी का गिलास थमा दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। आपकी मेडिसिन कहाँ है? अचानक मेरे जहन में आया तो पूछ लिया। वो ख़त्म हो गई ना, तो आज नहीं लाई। चची जान के साथ ले आऊँगी, फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। गहरा सांस लेते हुए मेरे पास बैठ गई। काश कि जो आप कह रही हैं मुझे वो नज़र भी आ रहा होता, तो मैं यकीन भी कर लेता। वो सर झटक गई। उनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। शादी के अवाइल दिनों में ही राहिल भाई मुल्क से बाहर चले गए थे और इन 5 सालों में सिर्फ एक बार ही आए थे। राहिल भाई के हवाले से कभी बात करो तो टाल जाती थी। उनकी हालत देखकर मैं दुखी था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं राहिल भाई से बात करूंगा। ये कोई तरीका तो नहीं कि एक बंदा सारे घर का काम करे और बाकी सब आराम करे। मुझे चचा जान पे बहुत गुस्सा आ रहा था, जो एक नाम महरम को अंदर घुसाए हुए उसके साथ फ्री होके बैठे थे। आप ही मेहमान कौन है ये जो अंदर शख्स बैठा है? मैंने आप ही की जानिब देख के पूछा। वो चची जान के दूर पार का रिश्तेदार है। रिश्तेदार? मुझे हैरानी हुई। हाँ, उनकी कज़न का बेटा। ऐसे ही कहा था चची जान ने। अनम ने सर थामे हुए कहा और गहरा सांस खारिज किया। जैसे बहुत मुश्किल ही बोल रही हो आप ही। आप अभी ठीक नहीं, आप चले, मैं आपको डॉक्टर को ले। अरे तुम यहाँ बैठो, वो जो अंदर मेहमान बैठे हैं उनके खाने का बंदोबस्त करना है, और तुम्हारा भाई भी तो आया हुआ है। बेटा तुम भी खाना खा के जाना। अचानक ही उनकी आमद हुई। चची जान के लहजे में रसगुल्ला होगा। जी मैं आ रही हूँ चची जान, आप खाने का बंदोबस्त खुद कर ले, मैं आप ही को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। मैंने सरद अंदाज में कहा। चची जान का मुंह बन गया, जबकि आप ही के चेहरे पर हवाई होने लगी। अरे ऐसा भी क्या हो गया बेटा? अरे थोड़ा सा तो हल्का सा बुखार है। चलो आ जाओ, अभी खाना खाकर बुखार की टैबलेट ठीक हो जाती है अभी। चची जान ने सरसरी अंदाज में कहते हुए आप ही को अपने साथ ले जाना चाहा और आप ही भी मुझे ही आंखों में इल्तिजा करते चची जान के साथ किचन की जाने बढ़ गई। मुझे अपना वहाँ बैठना एकदम से फजूल लगा। मुझे नहीं समझ आ रही थी बाबा ने क्या सोच के आप ही की शादी यहाँ कर दी। दिल में आप ही के लिए परेशान था, लेकिन मेरे दिल में सख्त गिरा पड़ गई। मैंने पानी का गिलास वापस साइड टेबल पर रखकर बाहर आ। सोचा आप ही से अल्लाह हाफिज़ कहते मैं यहीं से चला जाऊंगा, लेकिन किचन से आने वाली आवाज़ों ने मेरे कदम रोक दिए। क्या भाई को शिकायतें लगा रही थी हमारी? मैं कहती हूँ वो यहाँ आया ही क्यों है? जब पता है कि इसका यहाँ आना इसकी चचा जान को पसंद नहीं, तो फिर वो क्यों आया? चाची जान वो मेरा पता करने आया था। अम्मी ने उसको बताया था मेरे बीमार होने का। आप ही की धीमी आवाज़ में मैंने लब बीचे। मर नहीं रही थी, तुम जिंदा हो। जो आ गया पता करने के लिए, जाओ खाना लगाओ। इतनी देर से आया हुआ है, मेरा भांजा भूखा बैठा है, खातिर मिदारत की ही नहीं। चची जान के साथ अल्फाज में मेरा जी चाहा कि इनको सीधा करके रख दूं, लेकिन अभी मैं खामोश था, सिर्फ बहन की वजह से। मैंने अपने कदम दरवाजे की जाने बढ़ाए, लेकिन दरवाजे से बाहर ना निकल सका। अगर ऐसी खामोशी से चले जाता तो फिर मैं विजदान हैदर सुल्तान नहीं। इन्हें लगा मैं जा चुका हूँ, जबकि मेरे कदम वापस अंदर की जाने वापस मुड़े तो मेरी बहन खाना सर्व कर रही थी और सब हंसी मजाक फिर से शुरू हो चुका था। वरीशा उषा के साथ वाली चेयर पर बैठी थी और दोनों की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अरसे से एक दूसरे को जानते। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। अरे विजदान आओ खाना खाओ। आप ने मेरी जानिब देखा तो मुझे पुकारा, सबकी निगाह मेरे जानिब उठी। चचा जान ने चाचू जान की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहे थे ये गया गया नहीं अभी तक। उन्होंने नफ़रत से सर झटका। मैं चचा जान के साथ वाली चेयर घसीट के बैठ गया, बिल्कुल वरीशा के सामने।
اب وہاں خاموشی چھا گئی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، سب نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ میں جان گیا تھا میری موجودگی سب کو بری طرح کھل رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ایک دم چیئر گھسیٹ کے اٹھ گیا۔ سب کے سوالیہ نظریں میرے اوپر تھیں۔ کیا ہوا وجدان، کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ آپ نے گھبرا کے مجھ سے پوچھا۔ چلتا ہوں، پھر آؤں گا آپ کو لینے، میں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ کسی نے بھی مجھے روکنے کی کوشش نہ کی، بلکہ انہوں نے ضرورت ہی نہ سمجھی۔ میں دل برداشتہ ہو کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آیا تو امی نے بھی مجھ سے زیادہ کریدنا ضروری نہیں سمجھا۔ میرا سنجیدہ چہرہ دیکھ وہ کچھ حد تک تو سمجھ گئے تھے۔ رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹا تو مختلف خیالات نے دماغ میں گھس کر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کراچی سے نواب شاہ کے لیے اپنا ٹرانسفر اپلائی کر دیا تھا۔ میری پوسٹ ایسی تھی کہ میں اپنی جاب کے دوران کسی وقت بھی ٹرانسفر لے سکتا تھا، اور جیسے ہی میرا ٹرانسفر یہاں ہوتا ہے، میں نے امی سے اپنی شادی کی بات کر دینی تھی۔ میں جانتا تھا ابھی وہ چھوٹی ہے، 18 سال کی نہیں، لیکن پھر بھی جس طرح کے چچا جان کے گھر کے حالات تھے، مجھے نہیں لگتا تھا کہ کچھ عرصہ تک یہ نکاح رشتہ قائم رہنا۔ مجھے ان کے ارادے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اور حیرت تو مجھے آپ ہی پہ تھی جو خاموش رہ کر ان کی سائڈ بھی لے رہی تھی اور مجھ سے چھپا بھی رہی تھی۔ کوئی تو راز تھا جو چھپا ہوا تھا، اور وہ راز میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ہوش سے عہد کر رہا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں میرے خود کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے ایمرجنسی میں واپس جانا پڑا۔ میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور میں جتنی خاموشی سے آیا، دل میں اتنا ہی درد لیے خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دل میں ایک طوفان تھا، مجھے رہ رہ کر آپ ہی کی فکر ہو رہی تھی۔ چچا اور ان کی فیملی کا رویہ بھی مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن میں کام بھی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ میں کچھ وقت کے لیے بھول ہی گیا کہ نواب شاہ میں کوئی بات مجھے پریشان کر رہی تھی، اور پھر میرا ٹرانسفر لیٹر مجھے مل گیا۔ میں نے مسکرا کے وہ لیا اور اپنے فلیٹ پر واپس آیا۔ سامان سارا اکٹھا کیا تو رات ہو گئی۔ مجھے کل نکلنا تھا کہ اسی وقت دروازے پہ بیل ہوئی۔ میں نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ سوچتے ہوئے دروازہ کھولا تو جاسمین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اٹھائی تھی، چہرے پہ مسکان تھی جو ہمیشہ ہی اس کے چہرے پہ رہتی تھی۔ تم یہاں اس وقت؟ میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ ہاں جی، آپ کے لیے کھانا لائی تھی، اندر آ جاؤ۔ وہ اجازت لیتی تھی، لیکن کبھی میری اجازت کا ویٹ نہیں کرتی تھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ سامان کیوں پیک کیا؟ ڈی ایس پی جی، وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم ابھی جاؤ یہاں سے، وقت ٹھیک نہیں ہے، رات کا وقت ہوا ہے اور میں یہاں اکیلا ہوں تو صحیح نہیں ہے، چلو جاؤ یہاں سے۔ میں نے اسے ٹوکا۔ وہ برا مناتے ایک طرف بیٹھی۔ پلیز ڈی ایس پی، زیادہ شنٹی نہ ہو، میں نے کھانا دینے آئی تھی، بابا نے کہا دے آؤ، ان کی اجازت سے آئی ہوں، آپ کھانا کھائیں نا، میں نکال دوں؟ وہ پھر سے ڈیٹو کی طرح بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ میں نکال لوں گا، پلیز جاؤ ابھی تم یہاں سے۔ مجھے اس کا یہاں زیادہ دیر کھڑا رہنا پسند نہ تھا۔ میں آج اچھا جا رہی ہوں، برتن کل لے جاؤں گی، وہ بنا کے جاتے وہ 1 منٹ میری پکار پہ وہ رکی۔ یہ برتن لے جاؤ، اب کل سے فلیٹ بند ہوگا۔ میرے سنجیدہ انداز میں وہ گنگ چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ آپ نواب شاہ سے جا رہے ہیں؟ پھر سے؟ ابھی تو آئے ہیں، وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ مجھے یہاں واپس آئے بھی 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ خیر، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، لے جاؤ برتن اپنے واپس۔ اس کو کھڑدر انداز میں کہتے میں نے موبائل آتی کال ریسیو کی۔ جی سر، جی کل جا رہا ہوں تو چارج 1 دن بعد سنبھال لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں سر۔ اپنا شہر ہے، مجھے کوئی مسئلہ کیوں ہونا؟ میری حشاش بشاش آواز جیسمین کے کانوں سے بھی ٹکرا رہی تھی، اور آنسو اس کے آنکھوں سے زاروں قطار بہتے جا رہے تھے۔ میں کال بند کرتا واپس مڑا تو اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر لب بھیج گیا۔ آپ کا ٹرانسفر ہو گیا ہے؟ وہ برتن خالی کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی۔ ہاں ہو گیا ہے۔ میں نے بھی سرسری انداز میں بتاتے آج اس کے دل کی ہر امید کو توڑ ڈالا جو میرے سمجھانے کے باوجود بھی اس نے دل میں پالی ہوئی تھی۔ مجھے یاد کریں گے؟ برتن لیے دروازے کی جانب بڑھتے بہت امید سے پوچھا اس نے۔ نہیں۔ کچھ پل توقف کے بعد میں نے سخت لہجے میں کہا تو وہ زخمی سے مسکراتے رخ پھیرتی ڈھیلے قدموں سے واپس جا رہی تھی۔ جیسمین، میری پکار پہ وہ ایک بار پھر رکی تھی، لیکن پلٹی نہیں۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے، شاید عشق، اس لیے کبھی امید کے سہارے مت جینا، سوائے درد کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ 1 man for 1 woman and I will۔ میں نے آج دل بڑا کرتے اسے حقیقت بتا دی جو میں کسی سے بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اپنا اشتہار لگانا پسند نہیں تھا۔ وہ جا چکی تھی تبھی میں نے آگے بڑھ کے دروازہ لاک کر دیا۔ مجھے دکھ تھا کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھ گیا، لیکن حقیقت تو یہی تھی کہ میں وریشا کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس دن کا غصہ اپنی جگہ، لیکن وہ میری تھی، اور وجدان سلطان صرف وریشا کا، اپنی آخری سانس تک اپنی محبت جاویدہ کا۔ میں نواب شاہ پہنچا تو میرے اپنے شہر میں میرے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں نے میرا خوب خیر مقدم کیا۔ میں ان کی محبتوں کے آگے لاجواب ہو گیا۔ گھر پہنچا تو امی اور ابو بھی بہت محبت سے ملے، بلکہ مجھے دیکھ کے بہت خوشی سے پھول گئے، اور جب انہیں میرے ٹرانسفر کا پتہ چلا تو ایک پل کو وہ چپ ہو گئے۔ کیا بات ہے امی، اچھا نہیں لگا میرا یہاں ٹرانسفر ہونا؟ جو میں نے محسوس کیا بول دیا۔ ارے ایسی بات نہیں ہے، میں تو ترس گئی تھی تمہاری صورت دیکھنے، میرا بچہ اب میرے پاس رہے گا، میری نظروں کے سامنے تو ایک سکون ہوگا۔ وہ خوشی سے میرا ماتھا چومتے بولی۔ امی آپ ہی کیسی ہیں؟ میرے پوچھنے پر ان کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ بیٹا ٹھیک ہے، اپنے گھر پہ خوش ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ تھوڑا افسردہ ہوتے بولے۔ کل چلیں گے آپ ہی سے ملنے، ان کو بھی سرپرائز دوں گا، مجھے دیکھ کے خوش ہو جائیں گے وہ۔ وجدان، کیا پچھلی بار جب وہ وہاں گئے تھے تو کوئی بات ہوئی تھی؟ انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں تو کچھ خاص تو نہیں، کیوں کیا ہوا؟
میرے ماتھے پہ بل پڑے۔ پچھلی بار کی ملاقات کا ایک لمحہ یاد تھا مجھے، بیٹا انہوں نے منع کیا ہے کہ اب دوبارہ تم وہاں نہ جاؤ۔ وہ سر جھکائے بولی کیوں؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ انہوں نے کہا لاسٹ ٹائم تو گئے تھے تو مہمان کے سامنے بہت ہنگامہ کیا، انہیں شرمندگی اٹھانا پڑی، اس لیے تمہارے چچا اور تمہارے بابا نے کہا ہے کہ اب وجدان کو منع کر دو یہاں وہاں جانے سے۔ بہن کے سسرال کا معاملہ امی، وہ میرا بھی سسرال ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا بیٹا ان کا گھر ہے، جیسے وہ چاہے آنے دیں، جسے نہ چاہے نہ دے، ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ امی کی بات پہ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ آپ ان سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بات ڈر کی نہیں وجدان سلطان۔ اچانک سے بابا کے بیچ میں بولنے پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ابھی وہ باہر سے آئے تھے، پھر جو بات ہے وہ بتائیں۔ میں بھی سیدھا ہو گیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ چچا جان کی ہر جائز ناجائز بات کیوں مانی جا رہی تھی؟ بیٹا وہ تمہاری بہن کا سسرال ہے، تھوڑا خیال کرو، اس حساب سے تو میرا سسرال بھی ہے، اس گھر کا داماد، خیال تو انہوں نے بھی کرنا چاہیے تھا۔ دو بدہ جواب دیا۔ وہ کیا خیال کریں گے؟ بابا تنزیہ سے، وہ تو یہ رشتہ کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اب بھی کیا؟ اب بھی بابا کیا سوچ رہے ہیں وہ؟ شاید ابھی بھی مجھے اچھے سے جانتے نہیں، اگر یہ ڈی ایس پی اپنی پہ آیا نا تو سب برباد کر دے گا۔ میری منکوہا ہے وہ، ان کے سب شرائط مان کے نکاح کیا ہے، اب اگر انہوں نے کوئی بھی بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے جانحانہ تیور دیکھتے میرے والدین چپ ہو گئے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر چچا جان کو تکلیف کیا تھی۔ سوچتے ہوئے میرا دماغ پھٹنے لگا، لیکن ایک بات تو طے تھی کہ میں وریشہ سے کسی صورت دستبرداری نہیں کر سکتا۔ امی وریشہ کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ صبح ناشتے کے ٹیبل پہ میرے اچانک پوچھے گئے سوال پہ امی اور بابا دونوں چونک گئے۔ 16 کی ہو گئی ہے شاید، دھیما سے جواب آیا۔ تو شادی کے قابل ہے نا؟ میں نے بھی سنجیدہ سے پوچھا۔ بیٹا وہ 18 کی نہیں ہوئی ہے۔ بابا نے اللہ پیچھے، تو کیا ہوا؟ نکاح کے وقت تو 10-11 سال کی تھی، نکاح ہو سکتا ہے تو رخصتی کیوں نہیں؟ اور 16 سال میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے جو رخصتی لے لوں؟ میری بات اور بابا پہ امی دونوں پریشان ہوئے۔ تمہارے چچا جان کبھی نہیں دیں گے، بابا نے سمجھا۔ اچھا پھر کیا اس کے 18 کا ہونے پہ دے دیں گے وہ رخصتی؟ میں نے تنزن پوچھا۔ بیٹا مجھے نہیں لگتا وہ رخصتی دیں گے، تو اپنے دل سے وریشہ کو نکال دو، یہ رشتہ ختم کر دو، میں کہیں اور اچھی جگہ۔ امی، ان کی بات پہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ میرے نکاح میں ہے وہ، آپ چاہتی ہیں وہ نکاح کرتے وقت اتنے بڑے پاپڑ بیلیں وہ نکاح ختم کر دوں، اسے طلاق؟ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، وجدان سلطان نام ہے میرا، مر جاؤں گا مار دوں گا لیکن طلاق کبھی نہیں دوں گا، وہ میری تھی، میری ہے اور آخری سانس تک میری رہے گی۔ میں قطعی انداز میں کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ امی اور بابا بہت بری طرح پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے چچا جان کے ارادے خطرناک ہیں اور ایسے میں شاید میری بہن کا گھر بھی اثر پڑتا۔ میں بنا ناشتہ کیے پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ سارے معاملات دیکھتے کچھ دیر کے لیے دماغ سے سب کچھ نکال دینا چاہتا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن کے دوروں پہ تھا، سب نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اپنی پولیس جیپ میں اب پولیس کچہری جا رہا تھا کہ ایک گاڑی سے مجھے وریشہ دکھائی دی، اس کے ساتھ وہی اس دن والا لڑکا بھی موجود تھا، اور ڈرائنگ سیٹ پہ تھا، جبکہ اس کے ساتھ سیٹ پہ وریشہ بیٹھی، دونوں کسی بات پر مسکرا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، وہ میرے نکاح میں تھے لیکن میرے ساتھ اس طرح کبھی نہ بیٹھی، یہاں تک کہ اس کا مجھ سے بات کرنا بھی چچا جان کو گوارا نہیں، اور ایک نامحرم کے ساتھ وہ اس وقت گاڑی میں موجود تھی۔ میرا دماغ بری طرح شارٹ ہونے لگا۔ اپنی منکوہا کو کسی اور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا دیکھ جی چاہا میں اسے گولیوں سے شوٹ کر دوں، اور پھر مجھے موقع مل گیا۔ اس شخص نے کسی گاڑی پر اوورٹیک کرتے ہوئے سڑک کے سائڈ پر لگی ایک گاڑی کو ٹکر مار دی۔ تصادم پہ وہاں چیخیں بلند ہوئی جس پر وریشہ کی چیخیں بھی شامل تھیں۔ میں نے اسی وقت اپنی جیپ رکوائی اور ان کے جانب تیزی سے بڑھا۔ وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ یہ کیا طریقہ ہے، راستے میں گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، ہٹاؤ آگے سے۔ وہ شخص اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے گاڑی والے پہ چڑھ دوڑا جو اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود تھا، اور ایکسیڈنٹ ہونے سے اس کی فیملی بچ گئی تھی لیکن اس کی گاڑی کا بری طرح نقصان ہوا تھا۔ سر غلطی آپ کی ہے، آپ نے آ کر ایک کھڑی ہوئی گاڑی کو ٹکر ماری ہے اور آپ مجھ پر چلا رہے ہیں۔ مقابل شخص نے بھی اپنا اچھا خاصا غصہ نکالا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک میری آمد پہ وہ سب چپ کرتے مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ وریشہ کے چہرے پر ڈر کی ایک لہر آئی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ میں نے تو آج تک کبھی اسے ڈرانے کی کوشش نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس سے کبھی اونچے لہجے میں بات تک نہ کی، بلکہ بات ہی نہیں کی تو وہ مجھ سے ڈر کیوں رہی تھی؟ ہو سکتا تھا وہ اپنے سمل سے ڈر رہی ہو جو اس وقت ایک نامحرم کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئی تھی۔ اس کا چالان کر دو اور پولیس اسٹیشن لے کے چلو، میں نے اس کی ساری بات بے دھیانی سے سنتے انسپیکٹر سے کہا۔ تو شخص بھڑک گیا۔ ایسے کیسے لے کے جا سکتے ہو، ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، بہت اوپر تک پہنچے میری، سائڈ پہ ہٹ۔ اس شخص نے بدتمیزی کے ساتھ مجھے ایک طرف پش کیا۔ دماغ میرا پہلے شارٹ ہوا، مزید اس نے کر دیا۔ میں نے زور کا ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا تو وہ لڑکھڑا کے اپنی گاڑی کے بونٹ پہ جا گرا۔ یہ وردی تیرے باپ کی نہیں ہے جو ہاتھ لگا کے گندا کر رہا ہے، دوبارہ ہاتھ لگایا تو یہیں ہاتھ توڑ دوں گا۔ میری بات اور میرے تھپڑ اس کی جان نکل گئی۔ چپ چاپ پولیس اسٹیشن چلو، مجھے بھی لے کے جائے۔ اچانک سے اپنی نرم و نازک میں بولتی ہوں مجھے بری طرح اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ گاڑی کو سائڈ پہ لگا اور اسے بٹھاؤ جیپ میں نے اسپینٹیک سے کہتے خود وریشہ کی جانب پیش کروں گی جو کالج کے یونیفارم میں تھی اور خود پہ اچھے سے شال اوڑے رکھی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامے اسے وہاں سے پیدل ہی لیے آگے بڑھ گیا۔ ایک بڑے سے ہوٹل پہ جاتا ایک کم گوشے والی جگہ ڈھونڈتا اسے بٹھایا۔ وہ تھوڑا ڈری سہمی تھی اور ہراساں نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی اس کے ساتھ؟
میرے سوال پہ وہ ڈر گئی، گھر گھر جا رہی تھی، ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کا رنگ روپ دیکھ کر کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ 15-16 سال کی ہے۔ میرے دماغ میں ایک دم اچھمبا ہوا۔ ایک منٹ، تمہاری عمر تو 16 سال ہے نا؟ پھر اتنی جلدی کالج کیسے پہنچ گئی؟ میری بات نے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میری عمر 16 نہیں 18 ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی بات نے میرے ارد گرد دھماکے سے کیے۔ مطلب چچا نے اس کی اصل عمر چھپائی تھی۔ مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ گمبھیر لہجے میں پوچھتے اسے مکمل نظروں کا فوکس پہ رکھا۔ جی آپ بھابھی کے بھائی ہیں، تیا جان کے بیٹے، وہ متانت سے بولی۔ ایک رشتہ اور بھی ہے ہمارا، کیا وہ جانتی ہو؟ اب کی بار میرا لہجہ تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھتے سر نفی میں ہلایا۔ اتنے میں ویٹر آرڈر لینے آ گیا۔ اس آرڈر دیتے اس کے جانے کے بعد میں پھر وریشا کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت باریک بینی سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہوا، اچھا نہیں لگا میں؟ اس کی نظروں میں پسندیدگی دیکھتے میں نے چیئر کے ساتھ ایک لگاتے میٹھی نگاہوں سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ اچھے ہیں۔ وہ نظر جھکا گئی۔ اور وہ شخص کیا نام ہے اس کا؟ کیوں بیٹھی اس کی گاڑی میں اور کیوں لینے آیا وہ؟ اب کی بار میرا لہجہ سخت ہوا تھا۔ وہ میری طبیعت خراب تھی تو بابا نے بلال کو بھیج دیا مجھے لینے۔ وہ صفائی دے رہی تھی۔ کون ہے وہ شخص؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے جو چچا جان نے تمہیں اس کے ساتھ بھیج دیا؟ انہیں شرم یا غیرت نہیں آئی؟ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا کے مجھے دیکھنے کے لیے۔ آپ بابا کے لیے کیا بول رہے ہیں؟ آپ کی چچا جان ہے، پلیز منہ بند، خبردار جو مجھے کچھ سکھانے کی کوشش بھی کی تو۔ میری بات پہ وہ روتے ہوئے اٹھ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، آنسو ضبط کرتے بولی۔ پہلے تو تمہیں پولیس اسٹیشن لے کے جاؤں گا، اس کے بعد۔ پولیس اسٹیشن کا نام سنتے ہوئے لڑکھڑاتے بے ہوشی سے، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، میں نے اسے فوراً اپنی باہوں میں بھرا۔ نرم و ملائم نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرتے میرے دل میں ان گنت جذبات جاگے۔ پورے جسم میں اسپارک سا ہوا۔ وہاں موجود ہوٹل کا مالک دوست تھا میرا، اس کی گاڑی میں اسے ہاسپٹل لے کے آیا اور اس کا چیک اپ کیا۔ اس کی رپورٹس میرے ہاتھ میں تھی، وہ پریگننٹ تھی۔ مجھ پہ ساتوں آسمان گرتے تو کیا ہوتا۔ میں نے پولیس اسٹیشن سے اپنی گاڑی ہاسپٹل منگوائی تھی تاکہ چیک اپ کے بعد وریشا کو گھر چھوڑ دوں، لیکن رپورٹ ہاتھ میں تھامے میں اسے ہاسپٹل چھوڑ باہر نکل گیا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ قیامت سے پہلے قیامت کسے کہتے ہیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس ہاسپٹل آیا، اور وہ ابھی تک وہیں ایک بینچ پہ بیٹھی ارد گرد سہم کے نگاہیں دوڑا رہی تھی۔ کیا وہ شکل سے جتنی معصوم دکھتی تھی اتنی تھی؟ یہ سوال مجھے کچوکے لگانے لگا۔ چلو اس کے پاس آتے، میں نے کھردرے لہجے میں اس سے کہا تو وہ چونکی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے وجدان بھائی؟ میں کب سے آپ کا ویٹ۔ میرے اس کی جانب پلٹنے سے اس کے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ وجدان سلطان، شوہر ہوں تمہارا، نکاح میں ہو میرے، اور جب نکاح میں ہو تو اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ تمہیں یاد نہ ہو۔ میرا لہجہ اچانک ہی بدل گیا۔ وہ پترائے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے یاد ہے، لیکن بابا نے کہا تھا آپ نے مجھے ڈائیورس دے دی۔ اس نے نم لہجے میں کہا تو اس کی بات پہ میرا دماغ مزید دکھنے لگا۔ اچھا، تو کیا تمہاری شادی کروا دی انہوں نے کسی سے؟ میں نے تیز لہجے سے پوچھا۔ نہیں تو؟ وہ فوراً جواب دیتے پیچھے ہٹی۔ صرف رشتہ طے کیا ہے بلال کے ساتھ۔ اس کے الفاظ مجھے تیر کی طرح دل میں چبھے۔ میں غصے سے اس کی کلائی تھامے وہاں سے باہر لایا اور بنا اس سے مزید کوئی بات کیے اسے اس کے گھر لے آیا۔ اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا، جبکہ میرے دماغ سے وہ رپورٹ نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ارے وجدان، آپ نے مجھے دیکھ کے کھل اٹھی۔ چچا جان کہاں ہیں؟ آج میں نے آپ ہی کی طرف بھی کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی۔ وہ دل محسوس کے پیچھے ہٹی۔ کیا ہے، کیوں شور مچا رہے ہیں؟ اور وریشا، یہ تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ ماتھے میں بل ڈالے بولے۔ یہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ اس شخص بلال کے ساتھ کیا کر رہی تھی، کس کی اجازت سے اس کے ساتھ تھی؟ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ در و دیوار کانپ گئے۔ میری اجازت سے تھی، چچا جان سینہ ٹھوک کے بولے۔ میری منکوہا کو کیوں بھیجا اس کے ساتھ؟ منکوہا کا رشتہ ختم سمجھو، وریشا کی شادی وہاں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، سمجھے تم؟ وہ بھی اتنے ہی غصے سے بولے۔ یہ آپ کی بھول ہے چچا جان، کے نکاح ختم ہوگا اور میری وریشا کسی اور کے حوالے کریں گے، جان لے لوں گا سب کو۔ اور ہاں بھی اس وقت وریشا کی رخصتی لے رہا ہوں۔ میں نے وریشا کا ہاتھ تھامتے قطعی انداز میں کہا۔ بکواس بند، وہ بھڑکے۔ اگر مجھے روکنے کی کوشش کی نا تو میں تباہی مچا دوں گا۔ میرا غصیلا لہجہ دیکھتے سبھی چپ ہو گئے۔ وجدان، وریشا بھی 18 کی نہیں ہوئی تم؟ آپ ہی کی بات میں نے تمس خورانہ انداز میں نے دیکھا۔ آج محسوس ہو رہا ہے بہنیں شادی کے بعد کیسے برائی ہو جاتی ہیں۔ میں نے بہت خواہش کی کہ میری آواز اور لہجے سے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں دکھی ہوں، تکلیف ہوئی ہے مجھے، اور وجدان سلطان کسی سے اپنی تکلیف شیئر نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی، انما بھی تڑپ کے آگے بڑھی تو میں نے ہاتھ اٹھاتے انہیں وہیں روک دیا۔ بس اب اور نہیں۔ پھر میں چچا جان کی جانب مڑا، جن کا بس نہیں چل رہا تھا مجھے گولی مار دے۔ میں جانتا ہوں وریشا 18 کی ہو چکی ہے، اس لیے اب مزید جھوٹ نہیں۔ پولیس والا ہوں، کیا کچھ کر سکتا ہوں آپ اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے اپنے اوپر قابو رکھیے، ورنہ میں نے اپنا آپ بے قابو کیا نا تو پھر آپ روتے رہیں گے۔ پچھتانے کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ انگلی اٹھا کے انہیں وارن کرتا میں وریشا کی کلائی تھا میں باہر نکلتا چلا گیا، سوچ کے تئی کہ وہ پریگنینسی رپورٹ دکھا کے چچا جان سے سوال کروں میری امانت میں خیانت کیسے ہوئی، لیکن نہیں کر سکا۔ ساتھ بیٹھی لڑکی پہ ایک نگاہ کی جس میں بچپن سے دیوانہ تھا، اور اب یہ لڑکی روح تک سرایت کر چکی تھی۔ میں اسے سب کے سامنے بے عزت نہ کر سکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری تھی، میرے نام سے جڑی، میرے دل سے جڑی، میری ذات کا حصہ۔ کیسے بے عزت کر دیتا خود کو، سب کے سامنے نہیں کر سکا، لیکن اسے بخشنے کے موڈ میں بھی نہیں تھا۔ میری گناہ گار تھی یہ، تو سزا بھی میں نے خود ہی سے دینی تھی۔
सख्ती से जबड़े भींचे, मैं उसे कलाई से थामे घर के अंदर दाखिल हुआ। विजदान बेटा, ये वरीशा तुम्हारे साथ ये रो क्यों रही है? अम्मी परेशान हो गई, ये रुखसती ले आया हूँ इसकी। और प्लीज़ अम्मी, मुझे अभी कोई लेक्चर नहीं सुनना, क्योंकि आपकी बहू 18 की है, ना कि 16 की। झूठ बोला गया था हमसे। मैं तो जैसे खुनकार उठा। वरीशा ने घबरा के अम्मी की जानिब बढ़ा कि मैंने उसे कलाई से थामे अपनी तरफ खींचा। वो मेरे गुस्से से बहुत बुरी तरह सहम गई थी। विजदान, इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? इसे क्यों? अम्मी ने उसकी साइड लेनी चाहिए, जो मुझे मजीद गुस्सा दिला गई। अम्मी प्लीज़, इसे बेचारी के करतूत बताऊँ ना आपको तो कानों के हाथ लगाएंगी आप। मेरी बात पे अम्मी के चेहरे का रंग पको, लेकिन वो मुझसे मजीद कुछ ना पूछ सकी। और मैंने भी खामोशी से वरीशा की कलाई अपने गिरफ्त में मजीद सख्त करते अपने के जानिब कदम बढ़ाए। वो मेरे साथ घसड़ती चली गई, जबकि अम्मी वहीं बैठ के दुख से हमें देखती रह गई। कमरे में ले जाते मैंने वरीशा को जोर से बेड पर धकेला। वो सिसक उठी। बेड पे हाथ रखे वो सीधी होती, बिलक बिलक के रो पड़ी। पेट पे हाथ रख के उसे रोते देख मैं पागल हुआ। मतलब वो भी जानती थी कि वो प्रेग्नेंट है। उफ, जी चाह रहा था कि उसे मार दूं या खुद को मार दूं। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा वरीशा? मेरे निकाह में होते हुए किसी और से ताल्लुक क्यों जोड़ा? मैंने आवाज उठा के दीवार पर मारा। वो चीख उठी, मुझे मुझे मारना नहीं, प्लीज मुझे मत मारना। वो रो रो की बुरी तरह पैनिक हुई। बेड से पीछे की तरफ खिसकती, घुटनों की गर्द अपने बाजू माइल करती सिसक रही थी। इतना नाटक किस चीज का कर रही हो, जिसे मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता? बोलो बोलो, किसका बच्चा है? मैंने उसे बालों से जकड़ा अपने सामने किया तो हिचकियां लेती मुझे सवाली नजरों से देखने लगी। कौन सा बच्चा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा वरीशा, सच बताओ, किसके साथ जोड़ा है तुमने जिस्म का ताल्लुक? बोलो वरना। मैंने अपने गन निकालते उस पर तानी। मुझ पे इतना खून सवार था कि इस वक्त शायद मैं उसे या खुद को मार मैं नहीं जानती आप क्या। वो गन देखते हकलाते बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैंने गन का लॉक खोला तो लरसते हुए आंखें मीच गई। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम? मेरी सर्द आवाज पे उसने इस बार हैरत से मुझे देखा, और अगले ही पर उसका हाथ उठा था मुझ पे। मेरे बाल पे उसने अपना नाजुक हाथ का थप्पड़ जड़ दिया। मैंने गुस्से से उसकी जानिब देखा। बदले में भी उसे थप्पड़ मार सकता था, पर जानता था कि मेरा थप्पड़ वो सहन नहीं कर पाएगी। होश और आवाज खो देती, और इस वक्त उसका होश में रहना जरूरी था। आपको शर्म नहीं आती मुझ पे इतना घटिया? वो अब की बार बिना डरे बोल रही थी। मैंने उसे फिर से पीछे धक्का दिया तो उसका सर तकिए से जा लगा। सीधा गिरने से पहले उसे चक्कर आने लगे थे, और सर थामे उठने की कोशिश में हलकान हो रही थी। मैंने उसके करीब बेड पे एक घुटना टेके उसके सर के पीछे हाथ रखे उसे अपनी तरफ खींचा। दूसरा हाथ उसके पेट पे रखते उस पर गिरफ्त मजबूत की। वो सिसक के रह गई। छोड़े, मुझे पेन हो रही है। वो दर्द बर्दाश्त करती मेरे हाथों में अपना हाथ रख गई। कितने मन का है ये जो अभी से पेन शुरू हो गया? जब किसी के साथ तब तुम्हें पेन नहीं हुई? तब नहीं चिल्लाई तुम? मैं अब की बार ऊंची आवाज में दहाड़ा। खुदा का वास्ता है विजदान, मुझ पे इतना घटिया इल्जाम ना लगाए, मैं ऐसी नहीं, मैं पाक दामन हूँ। वो रोते हुए बोली, आखिर अपनी पाक दामनी की गवाही खुद देने लगी। शर्ट आप किसी और को उल्लू बनाना। 6 माह पहले मैंने इस शख्स बिलाल को तुम्हारे घर देखा, जो अब तक साथ है। बताओ क्या ताल्लुक है तुम्हारा उसके साथ? कितना गहरा ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं विजदान, ऐसा कुछ नहीं, मैं कसम खाती हूँ। खबरदार झूठी कसम खाई तो। मैंने उसके बालों को सख्ती से जकड़ा कि वो अपनी आंखें मीच गई। मैं पाक दामन हूँ। वो आंखें मीचे फिर से वही अल्फाज दोहराते हिचके ले रही थी। तुम पाक दामन हो तो क्या ये रिपोर्ट झूठी है? मैंने साइड से फाइल उठाते उसके मुंह पे मारी। वो लरस के पीछे हटी, कांपते हाथों से फाइल को थामे मुझे देख रही थी। पढ़ो, इतना तो पढ़ना आता ही होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसका मतलब भी जानती होगी यकीनन। मेरे तंज पर उसने फाइल खोली तो उसका पूरा जिस्म कांपने जा रहा था। क्या तो ये झूठ है, लेकिन तुम मुकर नहीं सकती, ये आज की रिपोर्ट से। और तुम? मैंने कोई टेस्ट करवाए ही नहीं, ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ गई? उसके पहले हैरानकुन सवाल पे मैंने उसे कहर भर निगाहों से देखा। अच्छा, तो ये क्या रिपोर्ट्स हवा से बनी है? मैं गुस्से से उसके करीब हुआ तो डर के बैठ के दूसरे से मिजाज समाई। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाए, और सिर्फ एक चक्कर आने से कौन सा टेस्ट करवाता है कोई? आंसू पहुंचते हुए बोली, सही कह रही है, चक्कर आने से तो टेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम खुद बता दो, फिर तुम्हें चक्कर क्यों आए? क्या चक्कर आने की वजह से प्रेगनेंसी होती है क्या? कोई और वजह नहीं हो सकती? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और रात से मुझे पेन हो रही थी। इन दिनों मुझे सख्त पेन होता है, मेरी टांगे, मेरी कमर में बहुत सख्त दर्द होती है। तकलीफ से मेरा बुरा हाल हो जाता है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, और इसीलिए मुझे चक्कर आ गए थे। और आपको लगा ये बदचलन है? वो चेहरा छुपा के फूट फूट के रो दी। तुम झूठ बोल रही हो, ये जो रिपोर्ट तुम्हारी, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये रिपोर्ट कहाँ से आई, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। वॉट रॉबिश! उसकी बात पे मैंने लब बीचों से घूरा। मैं सच कह रही हूँ, मैं। वो फिर से पेट पे हाथ रखे बेड पे दोहरी हुई। क्या हुआ? मैं घबरा के उसकी जानिब बढ़ा और पंजों के बल बढ़ते उसे देखने लगा। मेरे चेहरे पे परेशानी के आसार देखती वो हैरान हुई। पेन है मुझे, कमजोरी। वो मेरे कंधे पे हाथ रखे गहरे सांस भरने लगी। क्या वो वाकई सच कह रही थी? अगर वरीशा सच्ची थी तो फिर ये रिपोर्ट्स कहाँ से आई थी? उसे एक बात ने मेरी सर पूरी तरह चकरा दिया। मुझे बाथरूम जाना है, उधर से इतनी धीमी आवाज में कहती उठी। मैंने उसे सहारा देके उठाया तो वो लड़खड़ाती। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पेट के लोअर हिस्से में हाथ रखे अपना निचला होंठ दांतों तले दबाई हुई थी। मैंने उसे बाथरूम ले जाते खड़ा किया तो दीवार का सहारा ले खड़ी हो गई।
ताई ताई जान को बुला दे प्लीज़। उधर सत्या मेरे कॉलर को एक साथ दबोची हुई थी। मैं भेजता हूँ। उसकी हालत देखकर मैं घबरा गया और दरवाज़ा खोलता बाहर भागा। अम्मी को बस इतना ही कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, चले मेरे साथ। वो फ़ौरन मेरे साथ रूम में आई। मैंने इन्हें बाथरूम की जानिब इशारा करते बताया तो इधर। इसी लम्हे मोबाइल पर बजती रिंगटोन की जानिब मेरा ध्यान चला गया, जो काफ़ी देर से बज रहा था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ अनम आपी थी। विजदान में जानती हूँ तो मुझसे नाराज़ हो, लेकिन मेरे प्यारे भाई कसूरवार चचा जान और चची जान है। उन्होंने वरीशा से तुम्हारे निकाह के मुतालिक झूठ बोला। मुझ पर सख्ती की गई, इस मामले में ना बोलूँ वरना वो राहील की दूसरी शादी करवा देंगे। और आज वरीशा के कॉलेज से फ़ोन आया था कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और सुबह ही उसको फ़िक्रमंदी में बिलाल को भेजा चचा जान ने। वो इस घर में बहुत आता जाता है, लेकिन कभी वरीशा उसके साथ फ्री नहीं हुई। चचा जान ने उससे कहा था कि वो बिलाल से उसका रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसने मना कर दिया। मुझसे कहा कि तुमसे बात करवाऊँ, पर मैं डर गई थी, इसलिए तुमसे कुछ भी ना कहा। और आज उसका हर जाना भुगत रहे हैं। अनमा रो रही थी। मैंने प्रेगनेंसी की फ़ाइल उठा के उसे तफसील से पढ़ना शुरू किया तो मेरे दिमाग के बामड़ जलने लगे। ब्लड ग्रुप वरीशा का ओ नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ था। और फिर वरीशा का तो ब्लड ग्रुप चेक करवाया ही नहीं था, तो रिपोर्ट्स क्यों लिखा हुआ था? मैंने आप इसे कहा मैं इनसे बाद में बात करता हूँ। वो क्या कह रही थी मैं ध्यान से सुनकर आ रहा था। फ़ोन बंद करते इसी हॉस्पिटल के नंबर पर कॉल मिला दी। मुझे जल्द अज जल्द सच्चाई जाननी थी। मैं अपने कमरे से बाहर बालकनी में निकल आया। मैं नहीं चाहता था कि बात किसी और को भी पता चले। हॉस्पिटल फ़ोन करके मैंने डिटेल्स लेना चाहिए। आगे से जो मुझे सुनने को मिला, उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। जल्दी में आपको गलत फ़ाइल दे दी सर। दूसरी मैडम मिस वरीशा मुसलसल हमारा दिमाग खा रही है। मेरी फ़ाइल मुझे वापस कर दें, अगर आप मेहरबानी फरमाएं। वो फ़ाइल दे जाएं और अपनी वाइफ की फ़ाइल ले जाएं। शायद एक ऐसा नाम होने पर बदल गई थी। इस पर मेरा दिल चाहे कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊँ। कॉल बंद करते हुए मैंने रेलिंग पे हाथ रखे, खुली हवा में ताज़ा सांस लेना चाहा। मुझे खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं कैसे बिना तस्दीक के किसी और की फ़ाइल उठा के ले आया। ये मेरी वरीशा की फ़ाइल नहीं थी, मतलब वो सच कह रही थी। खुदाया अब क्या करूं? मैंने अपना सर थाम लिया। किसी पल अम्मी मेरे पीछे आकर खड़ी हुई। बेटा वरीशा की तबीयत बेहतर है पहले से। खाना खिला दिया, बेचारी सुबह से भूखी थी और तबीयत भी खराब थी। मुझे बता रही थी कि तुम उसे डॉक्टर के पास ले गए थे। वैसे बेटा उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, उसे हम सबकी मोहब्बत तवज्जो और प्यार की ज़रूरत है। तुम्हारे चचा जान ने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं और न ही उसकी जज्बात की कदर की। बस अपना हुक्म चलाते रहे। चलो जाओ अंदर खाना खा लो और फिर तुम भी आराम करो। वो मुझे कंधे पर थपथपाते हुए वापस अंदर कमरे की जानिब बढ़ गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस मुंह से अंदर जाऊं। मैंने वरीशा पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। गहरा सांस खारिज करते मैं अंदर गया, जहाँ वो बिस्तर पे तुर्की कंफर्टर सर तक ओढ़े हुई लेटी थी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी मैं वरीशा के पास जाऊं। हाथ में पकड़ी फाइल को मैंने एक ड्रॉर में डाला और कमरे से बाहर अम्मी के पास जाकर बैठा तो उन्होंने खाने की ट्रे मेरे आगे रखी। अम्मी चचा जान ऐसा क्यों कर रहे थे? वो क्यों वरीशा को मेरे खिलाफ करना चाहते थे और उसकी शादी कहीं और? कुछ तो वजह होगी। मेरे दिल में आए सवाल मैंने अपनी माँ से पूछे। बेटा वो तो राहील और अनम की शादी के हक में भी नहीं थे। वो तो राहील ने कहा तो वो अनम से ही शादी करेगा। इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ी। वो बहुत अमीर खानदान में अपने बच्चों की शादी करना चाहते थे। एक तरफ राहील ने उनका अरमान तोड़ा तो दूसरी तरफ तुमने वरीशा का हाथ मांग लिया। वो मजीद गुस्सा हो गए। उन्होंने तुमसे निकाह के लिए हामी तो भर ली, लेकिन उनका इरादा नहीं था रुखसती देने का। ये रिश्ता ख़त्म करना चाहते थे और तुम जानते हो राहील दुबई में था। वो यहाँ होता तो शायद कुछ करता, लेकिन और फिर तुम भी यहाँ नहीं थे। तुम शहर से बाहर थे, वक्त और हालात हाथ से निकलते चले गए। तुम्हारी आप इनसे डरते हुए जीने लगी और आज वो तुम दोनों के लिए बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, क्योंकि तुम्हारे वहाँ से वरीशा को लेके निकलने के बाद तुम्हारे चचा जान ने बहुत बखेड़ा खड़ा किया और सब बिलाल को ढूंढ रहे हैं। वो जेल में बंद है अम्मी जान। मैंने पानी के गिलास लबों से लगाते सख्त अंदाज में कहा जेल में? लेकिन उसने किया। अम्मी को हैरानी हुई। एक एक्सीडेंट किया था उसने। उनकी बात मैंने मुख्तसर उन्हें सारी बात बता दी। ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर तुम जाओ और आराम करो। सुबह के थके हारे ये वक्त आ गया है। और हाँ बेटा वरीशा का ख्याल रखना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वरीशा से कहना मेरे पास आ जाए। आराम करो। उन्होंने बहुत मोहब्बत से कहते कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। मैं बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त करते हुए कमरे में आया, जहाँ शायद वो अब सो चुकी थी। मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। जो कुछ आज मैंने उसके साथ किया था, क्या वो अब मेरी मोहब्बत पे एतबार करेगी? उसे एक सवाल ने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया। मुझे प्यार करने का कोई हक़ नहीं। प्यार में एतबार सबसे अहम है और मैंने वही वरीशा पे नहीं किया। कम अज़ कम खुद पे कर लेता कि मेरी पसंद की गई लड़की पाक दामन है। ओफ अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया? मैं चाह के भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तसल्ली किस बात से देता? सुबह उसके उठने से पहले फ़ाइल लिए बाहर आया तो बाबा ने अलग क्लास ले ली। मैंने इन्हें भी अपना आखिरी फैसला सुना था हॉस्पिटल चला गया। मैंने वो फ़ाइल हॉस्पिटल रिसेप्शन पे दे दी और अपनी वरीशा की फ़ाइल मांगी तो उन्होंने मुझे उस लेडी डॉक्टर के रूम में भेज दिया जिसने वरीशा को कल चेक किया था। और उनकी बात सुनते मैं अपने वजूद ज़लज़लों की ज़द में महसूस कर रहा था, क्योंकि वो मेरी तरफ अचंभे से देखती बोली,
آپ کی وائف کو ہلکے سے چکر آئے تھے سر، اور ان کی کوئی میڈیسن نہیں تھی، خاص دنوں میں ہی نیچرل ہے۔ اس کے دوران درد عام طور پر رحم کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں پروسائڈ گلینڈز نامی کیمیکل اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ سکڑاؤ خون کی بہاؤ کو محدود کر کے تکلیف پیدا کرتے ہیں، ذہنی دباؤ اور طرز زندگی کے عوامل درد کی شدید بڑھا دیتے ہیں۔ کیا کوئی میڈیسن؟ میں نے سر جھکائے پوچھا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، بس انہیں گرم رکھیں، کیفین کی چیزوں سے پرہیز اور آرام بہت ضروری ہے۔ کچھ دن کی بات ہے، کیئر کریں، ریسٹ کروائیں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لڑکیوں میں خاص دنوں کے دوران پین شدت اختیار کر لیتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، فکر مند نہ ہو۔ وہ مجھے ہدایت کرتی اپنی دوسری پیشنٹ کو چیک کرنے لگی۔ کیبن سے باہر نکلے تو میں سم بکم بیٹھا رہ گیا۔ وہ کل چلا چلا کے کہہ رہی تھی اور میں بے حس و ڈیڑھ بنا اس کی ایک نہیں سنی۔ میں وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا، گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ پاپا کا فون آیا، مجھے چچا گھر بلایا، معافی مانگنے کو کہا، بلال کو چھوڑنے کا کہا۔ میں نے ان کی سب باتیں مانی، لیکن جب وریشا کو واپس گھر چھوڑنے کا کہا تو میں ہتے سے اکھڑ گیا۔ مر جاؤں گا، اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں تو میرے مرنے کی دعا کریں۔ میں غصے سے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ اپنی زندگی کو پا کر میں کیسے اسے کھو دیتا؟ میں نہیں جانتا پھر بابا نے چچا جان کو کیسے سمجھایا، پر وہ ان کی بات مان گئے تھے۔ میں روز صبح وریشا کے اٹھنے سے پہلے پولیس اسٹیشن کے لیے نکل جاتا اور رات گئے دیر سے لوٹتا۔ امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی، میں بھی رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں خود کو اس کا سامنا کرنے کی قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں پولیس اسٹیشن میں تھا کہ گھر سے کال آئی کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میں فوراً گھر پہنچا، یہ دیکھ کر حیران کہ امی بالکل ٹھیک تھی، بلکہ انہوں نے میرے لیے کیک سجایا ہوا تھا، 7 کینڈلز اور کھانے کے لوازمات تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر میرے وجدان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میں مسکراتا ہوں ان کی جانب بڑھا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ اللہ میرے بچے کو ہمیشہ خوش سلامت رکھے۔ ان کی سنتے بے اختیار میری نگاہ وریشا پہ جا ٹھہری۔ آج پورے 1 ہفتے بعد اسے دیکھ رہا تھا، وہ میرے لائے گئے ڈریس میں ملبوس تھی۔ بھلے ہمارے بیچ بات چیت نہ تھی، ہمارا آمنا سامنا بھی نہیں ہو رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ہر ضرورت کی چیز کمرے میں پہنچا دی تھی۔ وہ بھی میرے ماں باپ کا خیال رکھتی، اپنا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہ نہ مجھ سے لڑی نہ اس سے کوئی بات کی، وہ خاموش تھی، اور مجھے آج فخر ہو رہا تھا۔ میری پسند واقعی بہت اچھی ہے، جو شوہر کا پردہ رکھنا جانتی ہے۔ کیک بابا کو کھلایا، پھر ماں کے منہ میں ڈالا تو انہوں نے ایک بائٹ لیتے میرا ہاتھ وریشا کی جانب موڑ دیا۔ وہ گھبرا کے مجھے دیکھتی پلکیں جھکائی، کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھ گئی۔ ذرا سا کیک اس کے لبوں پہ لگا رہ گیا، جس سے میری نظریں جم گئی تھی، پر خود پہ ضبط کرتا میں امی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے دوران وہ بہت اپنائیت سے سارے کام کر رہی تھی، اور پھر رات کو سوتے ہوئے بابا کو قہوہ اور امی کو دودھ کا گلاس بھی دیا۔ وریشا بیٹا، وجدان کافی پیتا ہے، اس کے لیے کافی لے آنا۔ پر تائی جان، مجھے کافی بنانا نہیں آتی، وہ ذرا دھیمی آواز میں بولی۔ اٹس اوکے، میں خود بنا لوں گا، میں نے جھٹ سے بول دیا تو وہ چلی گئی۔ اور جب میں کچن میں کافی بنا رہا تھا تو وہ میرے قریب آئی، مجھے سکھا دے، میں بنا دیا کروں گی۔ وہ نظر جھکائے بولتی سیدھا میرے دل پہ اتر آئی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ میں کافی بیک کرتے اسے جانب گہری نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں۔ کندھے سے ڈھلکتے دوپٹے کو سیٹ کرتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ کافی ریڈی ہے، تم بھی پیو گی؟ میں نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو اس میں سر نفی میں لایا۔ تو کچھ اور لے لو، قہوہ یا دودھ یا چائے۔ میں شیلف کے ساتھ ٹیک لگاتے اس سے باتیں کر رہا تھا، جس سے ہمارے بیچ کے تعلقات بڑے خوشگوار ہو۔ نہیں، کچھ نہیں لینا۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھتے رخ پھیرتی وہاں سے چلے گئی۔ میں وہاں کافی پیتا اس کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ دل بڑا کر کے کمرے میں آیا تو وہ بستر پہ لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب جاتے چینج کرتے لائٹس آف کی اور بستر کے دوسری طرف آ کے ٹک گیا۔ آج میری جلدی گھر آنے پہ ہم دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، دونوں ہی جاگ رہے تھے، دونوں ہی کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، اور دونوں ہی کے لب خاموش بھی تھے۔ میں نے رخ پھیر کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری وریشا، اس دن ایک غلط فہمی کی بنا پہ مجھ سے بات نہیں بن پائی۔ معاف کرنے والی بات ہے تو نہیں، لیکن میں نے آپ کو معاف کیا۔ وہ بنا اٹکے بنا رکے بولی تھی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، اتنی آسانی سے اتنے سخت عمل کے لیے معاف کر گئی۔ تھینکس وریشا، تم نے میرے دل سے بوجھ ہٹا دیا۔ میں شرمندہ ہوں حقیقتاً، اور تم نے بات کس سے نہیں کی، اس بات نے میرے دل میں تمہارا مقام اور اونچا کر دیا۔ وہ رو دی۔ آپ نے جو کچھ دیکھا، وہ کچھ سنا، اس پہ یقین کیا یا نہیں، یہ بات کی بات ہے، پر آپ نے اس کے باوجود میرا پردہ رکھا، اکیلے کمرے میں آ کے سوال جواب کیا، ورنہ آپ چاہتے تو سب کے سامنے بھی کر سکتے تھے۔ اس بات نے میرے دل نے آپ کو بھی معاف کر دیا، اور سوری بھی کہنا تھا آپ سے۔ وہ سو کرتے بولی۔ میں جو اسے ہاں کرنے کا سوچ رہا تھا، ایک پل کو رکا۔ سوری کس لیے؟ آپ کو تھپڑ مارا تھا، زیادہ زور کا لگا تھا نا؟ وہ میرے گال پہ ہاتھ رکھی محبت اور نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ بہت زور کا لگا تھا، میں نے مسکینی صورت بنا کے کہا تو وہ مزید رو دی۔ سوری، وہ انجانے میں اپنے گالوں سے آنسو پوچھتے وہ میری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ میں نے اسے کھینچ کے مزید خود سے قریب کیا۔ سوری کی بجائے مرہم رکھ دو، آرام آ جائے گا۔ میری بات اسے سمجھ نہیں آئی شاید، تبھی وہ دراز سے کچھ تلاشنے لگی۔ میں نے اسے کھینچ کے اس کے لبوں سے اپنے گال پہ اشارہ کیا تو وہ سٹ پٹا گئی۔ مجھے شرم آتی ہے۔ وہ چہرہ چھپا گئی۔ کچھ دیر میں دور کر دوں گا ساری شرم۔
جلدی سے کس کرو۔ میں نے اس کے اوپر جھکتے آرڈر لگایا تو وہ گھبرا کے اپنے لب میرے گال پہ رکھتے رخ پھیر گئی، لیکن مجھ سے بچ نہ سکی۔ دیرے سے اس کی گلاب سے نازک پنکھڑی جیسے لبوں کو اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لیا تو اس کے پورے جسم میں میرا ایک سکون سا لہر دوڑا، اور پھر میرا جنون تھا اور میری محبت کی جاویدہ جس میں اس کا پور پور بھیگتا میرے رنگ میں رنگتا چلا گیا۔ آج امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ آج کا ناول تو یہ تک، پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹیل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔